میں ہوگی، ان میں بھی سرے پہ وہی ہیں امام عادل، جو حکمران عدل سے حکومت کرتا ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جیسے حضرت عثمان، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حکمرانی بھی کی، عدل کے ساتھ حکمرانی کی، ان کا مقابلہ پھر کوئی نہیں کر سکتا۔ بَإِنَّ أَبْغَضَ، اور قیامت والے دن جو لوگ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ، اللہ تعالیٰ جن سے ناراض ہوگا، جن سے اللہ تعالیٰ کو قیامت والے دن سب سے زیادہ جو ناپسند ہوں گے اور جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور ہوں گے، وہ بھی وہی حکمران ہے جو ظلم کے ساتھ حکومت کرتا ہے۔ حکومت کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، نعمت المرضعہ ببعثت الفاطمہ، یہ جو بلند ہوتے ہیں نا، جب تک یہ دودھ پلا رہے ہوتے ہیں نا بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن جب دودھ چھڑا دیتے ہیں تو پھر جو ہے نا ان کا سلوک بڑا سخت ہوتا ہے۔ تو آپ نے حکمرانی دنیا میں کر لی، ہو گئی، آپ نے اس کی نعمت سے جو ہے ان کا سے بھی فائدہ حاصل کر لیا، اختیارات سے بھی فائدہ حاصل کر لیا، لیکن قیامت کا دن جو حساب دینے والا ہے اس دن معاملہ بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت کیا اور اس کو حدیث حسن غریب قرار دیا۔ وعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر، رواہ ترمذی و ابو داود و ابن ماجہ۔ یہ حدیث پاک بھی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ سب سے افضل جہاد اس آدمی کا جہاد ہے جو آدمی ایسے بادشاہ کے پاس جائے جو ظالم مشہور ہو، اور ایسے بادشاہ کے سامنے جا کر وہ بات جس سے اس کو تکلیف ہوگی لیکن سچی بات ہے، جو ظالم بادشاہ کے پاس جا کر سچی بات کہتا ہے، اس کا جہاد تمام جہادوں سے افضل ہے۔ کیونکہ اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، جو جن کے پاس طاقت بھی ہو، وہ ظالم بھی ہو، خدا کا خوف بھی نہ ہو، ان کے سامنے ایسی سچی بات کہنا جو ان کی وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہوں، پھر ایسے آدمی کو وہ معاف نہیں کرتے۔ تو فرمایا سب سے بڑا جہاد اس آدمی کا جہاد ہے جو جابر سلطان کے پاس جائے اور اس کے منہ پر جا کر سچی بات کہے۔ بن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اذا اراد اللہ بالامیر خیرا جعل له وزیر صدق ان نسی ذکرہ وان ذکر عنہ فاذا اراد به غیر ذلك جعل له وزیر سوء ان نسی لم یذکرہ وان ذکر لم یعنہ، رواہ ابو داود والنسائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی حکمران کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اگر کسی حکمران کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو ایک مخلص وزیر عطا فرما دیتا ہے، وزیر صدق ہے، جہاں صدق کا معنی ہم مخلص کریں گے، سچا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اگر کسی موقع پر وہ حکمران جو ہے وہ بھول رہا ہو، کوئی بات اس کو سمجھ نہ آ رہی ہو، تو اس کو یاد دلا دے کہ صاحب یہ بات ہے، اور اگر اس کو یاد تو ہو لیکن اس پر عمل کرنے میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہو تو اس کی مدد کرے۔ دونوں صورتیں ہیں، اگر اس کے ذہن میں وہ بات نہیں ہے تو اس کے ذہن میں ڈالے، اگر بات ذہن میں ہے لیکن
اس پر عمل کرنے میں، ایگزیکیوٹ کرنے میں اس کو مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کی مدد کرے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی کسی امیر کے ساتھ، کسی حاکم کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کرتا، دوسرا ارادہ کرتا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف شر کے لفظ کی نسبت نہیں کی جاتی، تو یہاں لفظ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ بھلائی عطا نہیں فرمانا چاہتا، تو اس کے لیے جعل لہو وزیر سوء، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کوئی برا وزیر مقرر کر دیتا ہے۔ اگر بھلائی کا ارادہ نہیں کرتا، دوسرا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا وزیر لگا دیتا ہے جو اچھا وزیر نہیں ہے۔ اور وہ کیا کرے گا ایسا وزیر؟ اگر وہ بھول جائے تو اس کو یاد نہ کرائے، اور اگر اس کو یاد ہو تو اس کی مدد نہ کرے، ایسا برا وزیر ہوگا۔ تو یہ اچھے حکمران کے ساتھ اللہ تعالیٰ اچھا وزیر لگا دیتا ہے، برے حکمران کے ساتھ اللہ تعالیٰ برا وزیر لگا دیتا ہے۔ اس حدیث پاک کو ابو داؤد اور نسائی نے روایت فرمایا۔ وعن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان الامیر اذا ابتغى الريبة في الناس افسدهم، رواه ابو داؤد۔ یہ بڑی اہم حدیث پاک ہے۔ مسلمان کو مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی کسی مسلمان کی شکایت کرتا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے تھے کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ تم سب کے بارے میں میرا دل بالکل صاف رہے، ایسی باتیں جس سے میرا دل کسی کے بارے میں دل میں دوسرے جذبات آتے ہیں خیرخواہی کے علاوہ، وہ میرے سامنے نہ کیا کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی اگر ایسا بادشاہ ہو وہ لوگوں میں عیب تلاش کرے، شک کرے، اس نے یہ کیا ہوگا، اس نے شک کرے لوگوں میں اور ان کے عیب تلاش کرے، تو کیا کرتا ہے؟ وہ لوگوں کا بیڑا غرق کر دیتا۔ اگر اس کی پبلک جو ہے وہ اگر سیدھے راستے پہ نہیں ہوگی، وہ کیا کرے گا؟ جو بادشاہ ہوتا ہے اس کی اصل طاقت اس کی پبلک ہوتی ہے۔ اگر ان کے بارے میں وہ شکوک و شبہات کی وجہ سے ان کے اخلاق بھی بگاڑ دے گا، ان کی قوت کار بھی بگاڑ دے گا، تو وہ کیا کرے گا؟ فرمایا کہ جو بادشاہ ہے اس کو اپنی رعایا کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اگر اس کے پاس کوئی ایسی بات آتی ہے جس پہ سزا دینا لازمی ہے، جو حد کے زمرے میں آتا ہے تو وہ حد جاری کرے گا، لیکن جب تک ایسی کوئی بات جو ہے وہ ثبوتوں کے ساتھ نہیں آتی تو اس کو شک کی بنیاد پر ان کی انکوائری کرنا یا ان کے بارے میں کھوج لگانا، یہ حکمران جو ہے وہ اگر کرے گا تو اپنی رعایا کا بیڑا غرق کر دے گا، ان کے اخلاق کو تباہ کر دے گا، سارا سسٹم ان کا خراب ہو جائے گا۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے روایت فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم وطر پڑھ رہے تھے، وطر کے بارے میں۔ تیسری رکعت جو ہے، تیسری رکعت کی جب سورہ فاتحہ کے بعد آدمی سورہ پڑھ لے تو اپنے ہاتھ جو ہے وہ کانوں تک اٹھائے اور تکبیر قنوت کہے اور کھڑے ہو کر دعائے قنوت پڑھے رکوع سے پہلے۔ فی جمیع السنہ، تمام سال۔ یہ جو باتیں لکھی ہیں اس لیے لکھی ہوئی ہیں کہ یہ اناف کا قول ہے۔ وطر کے بارے میں اور وطر کے اندر ہم جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں اس کے بارے میں
ائمہ مجتہدین کے درمیان اختلافات ہیں۔ کچھ ائمہ جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ وتر کی رکعت ہی ایک ہے۔ کچھ لوگ وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اور کچھ ائمہ کا فتویٰ یہ ہے کہ فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی جائے۔ یہ جو ائمہ مجتہدین کے جو اختلافات ہیں، یہ ان میں کسی کو غلط کہنا ہماری اتھارٹی نہیں۔ جو ان کے اختلافات ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ائمہ مجتہدین جو ہیں وہ ان کے پاس دلیل ہوتی ہے، جو شرعی دلیلیں ہیں وہ شرعی دلیل کی بنیاد پر جو ہے وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ ان کا اختلاف کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ ایک آدمی ایک دلیل کو پکڑتا ہے، وہ کہتا ہے یہ مضبوط ہے۔ دلیل کون سی زیادہ جو ہے وہ طاقتور ہے، کون سی کمزور ہے، یہ ہے وہ بات جس پہ ائمہ مجتہدین کا جھگڑا ہوتا ہے۔ دلیل کے بغیر وہ کوئی بات نہیں کرتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک آدمی کوئی فتویٰ دے اور اس کے پاس دلیل نہ ہو۔ دلیل کیا ہوتی ہے؟ یا قرآن کی آیت ہوتی ہے، یا حدیث پاک ہوتی ہے، یا اجماع امت ہوتا ہے، اور یا قیاس ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی جو ہے وہ یہ جو ہم نے یہاں اس کتاب میں ہم جو چیزیں پڑھ رہے ہیں وتر کے بارے میں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ائمہ احناف نے جو فتویٰ دی ہے۔ وتر کی 3 رکعتیں ہیں، یہ ائمہ احناف کا فتویٰ ہے۔ دوسرے ائمہ جو ہیں وہ اگر ان کے مقتدی جو ہیں، ان کے مقلد اگر اپنے امام کے قول کے مطابق عمل کر رہے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، ان کو ایسے ہی کرنا چاہیے۔ جو جس کا مقلد ہے، جس امام کا، اس کو اسی کی پیروی کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی امام شافعی کا مقلد ایک وتر پڑھتا ہے تو ہمارا اس کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں۔ کوئی حنفی اگر ایک وتر پڑھتا ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ تمہارا امام کچھ اور کہتا ہے تو ہم کچھ اور کہتے ہیں، اس بنیاد پر۔ تو یہ تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنی ہے، پورا سال پڑھنی ہے، اور وتر کے علاوہ کسی اور نماز میں دعائے قنوت احناف نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا کہ پہلے کچھ لوگ فجر کی نماز میں بھی قنوت پڑھتے ہیں۔ تو یہاں اس کتاب میں جو مسائل بتائے جا رہے ہیں وہ احناف کا فتویٰ ہے، جو احناف دیتے ہیں۔ دوسرے ائمہ کرام جو ہیں ان کا فتویٰ سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ جو دعا پڑھی جاتی ہے، قنوت کا معنی دعا ہے۔ قنوت کا معنی کیا ہے؟ دعا۔ وہ الفاظ یہ ہیں، اللہم انا نستعینک۔ میں ترجمہ آپ کو کروں گا، یہ شاید آج ختم نہ ہو سکے۔ اے اللہ تعالی، ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ تعالی، ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ بنستعدیک، یہ لفظ جو ہمارے یہاں کتابوں میں لکھا ہوتا ہے اس میں یہ لفظ نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھتا تو ہم نستعینو کے بعد ونستغفرک پڑھتے ہیں۔ نستعدی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالی ہم تجھ سے ہدایت طلب کرتے ہیں، مدد بھی طلب کرتے ہیں، ہدایت بھی طلب کرتے ہیں۔ ونستغفرک، اے اللہ تعالی ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں، تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ وَنُؤْمِنُ بِكَ، اے اللہ تعالی ہم تیری ذات پر ایمان رکھتے ہیں، تیری ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، اے اللہ تعالی تیری ذات پر توکل کرتے ہیں۔ توکل کیا ہے؟ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں جو کچھ آپ کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ پاؤں دیے، جو کام کرنے کا آپ ارادہ رکھتے ہیں اس میں جو کچھ آپ کے بس میں ہے اب وہ کریں، نتیجہ خدا پہ چھوڑ دیں، اس کو توکل کہتے ہیں۔ اب یہ کہیں کہ نہیں میں نے امتحان پاس کرنا ہے، نہ اس کی تیاری کریں،
اگر آپ زمیندار ہیں تو زمین میں ہل نہ چلائیں، زمین کو صاف نہ کریں، زمین کو نرم بھی نہ کریں، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ سے توکل پہ توکل، میں خدا پہ توکل کی نہیں، یہ توکل نہیں۔ توکل یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے بس میں ہے آپ وہ کریں، نتیجہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں، اس کو توکل کہتے ہیں۔ ہم ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر، اے اللہ تعالیٰ ہم تیری اچھی تعریف کرتے ہیں، بھلائی جہاں بھی ہے تیری طرف سے تیری تعریف کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔